بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمطیعین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقط قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحق مع علی وعلی مع الحق۔ سب سے پہلے اس مالک رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس اللہ نے ہمیں زندگی کے ان عظیم ایام میں سے ایک دن ہماری زندگی میں قرار دیا ہے، جس میں ہم مدحت محمد و آل محمد بیان کر رہے ہیں، اور سننے والوں کو یہ موقع عطا کیا کہ ہم اس ذکر میں اپنا وقت صرف کر کے دنیا میں اپنی نجات اور آخرت میں اپنی شفاعت طلب کر سکتے ہیں۔ مختصراً میں اپنے موضوع کی طرف ادامہ دینا چاہوں گا کہ ایسی عظیم شخصیت جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، جو ہمارے لیے حق کا راستہ ہے، جو ہمارے لیے عدالت کا راستہ ہے، جو ہمارے لیے امانت کا راستہ ہے، جو ہمارے لیے صداقت کا راستہ ہے، جو ہمارے لیے علم کا راستہ ہے، جو ہمارے لیے حلم کا راستہ ہے، ہمارے لیے تقوی کا راستہ ہے، جو ہمارے لیے صراط مستقیم ہے، ایسی عظیم شخصیت اور ایسی ہستیاں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں جو صفات مظہر خداوند متعال ہیں۔ جس حدیث مبارک کو سخن موضوع بنایا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، یہاں پر ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ اخلاقی دائرہ کار میں حق کی حقیقت کیا ہے اور حق ہمیں کس راستے کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ہمیں راغب کرتا ہے۔ اسی اخلاقی پہلو میں اگر ہم دیکھیں تو حق کا حق یہ ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں، حق کا حق یہ ہے کہ ہم اس حق کا حق ادا کریں، کیونکہ یہ حق ہمیں دنیا میں اور آخرت میں سرخرو کرتا ہے، اور حق ایسی چیز ہے جو کبھی نہ مٹنے والی ہے۔ باطل کے مقابل ایسا عظیم زیور ہے کہ جو حق پر ہو، حق کا راستہ ہو، حق کا ساتھ دینے والا ہو، وہ باطل کو مغلوب کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق جو ہے وہ آ کر رہے گا، باطل مٹ کر رہے گا۔ جتنا بھی لاکھ کوشش کرے طاغوت دشمن کوشش کرے حق کو مٹانے کی، ازل سے ابد تک، ابتدا سے انتہا تک یہ حق اور باطل کا جو ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے، وہ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ چونکہ حق سے ہی باطل جدا ہو جاتا ہے، اور حق اور باطل میں صرف ہماری شناخت صراط مستقیم ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے جہاں پر ابتدائی مقامات پر بیان فرمایا کہ حق کو پہچانو، حق کا ساتھ دو، حق والے بن جاؤ، تو وہاں پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہمارا جو راستہ، ہماری جو منزل ہے، ہمارا جو ٹھکانہ ہے، ہماری جو ابتدا ہے، ہماری جو انتہا ہے، وہ ساری کی ساری حق پہ مبنی ہونی چاہیے، اس کا اول و آخر حق ہونا چاہیے۔ اگر ہم حق کا راستہ چننا چاہتے ہیں تو وہ حق کا راستہ چننے کے لیے، انتخاب کرنے کے لیے، اس راستے پر چلنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ راستہ سیدھا راستہ ہو، وہ حق کا راستہ، وہ حق کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے صراط مستقیم ہے، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا۔ تو امیر کائنات
نے فرمایا انا صراط مستقیم کہ میں علی جو ہے وہ صراط مستقیم ہوں، حق کا راستہ ہوں، سیدھا راستہ ہوں، یعنی جو سیرت علی پر چلے، جو اخلاق علی پر چلے، جو گفتگو علی پر عمل کرے، جو کردار علی پر عمل کرے، جو علم علی پر عمل کرے، جو کلام علی پر عمل کرے، جو عظمت علی کو مانے، جو تقوی علی کو مانے، جو حلم علی کو مانے، جو علم علی کو مانے، جو پرہیزگاری اور سیرت علی پر عمل کرے، وہ ہے حق کا حقیقی داعی۔ تو یہ حق ہمیں کس طرف لے کے جاتا ہے؟ اس صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے۔ صراط مستقیم کا انتخاب کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، ایک ہی زاویہ اور ایک پیرامیٹر ہے کہ حق کی ابتدا ہمارے عمل اور ہماری نیت اور ہمارے اس جسم و زباں کی اس ابتدا سے ہی شروع ہو کر ہمیں اس خالق حقیقی سے پہنچنے کا ایک ذریعہ اور ایک راستہ جو ہے وہ ہمیں عطا ہوتا ہے۔ اب وہ اس راستے کی طرف جب ہم چلتے ہیں اور اس راستے کے داعی بنتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے ساتھ رہنا اور حق کا انتخاب کرنا صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم علی کی ذات ہے۔ جب حق کا رستہ اور صراط مستقیم جو ہے وہ علی کی ذات ہے تو رسول کی زبانی وہ رسول جو صادق بھی ہے، جو امین بھی ہے، جو دیانتدار بھی ہے، ایسا صادق کہ جس جیسا کوئی صادق نہیں، ایسا عالم جس جیسا کوئی عالم نہیں ہے، ایسا امین جیسا کوئی امانت دار نہیں ہے، اور ایسا رسول جو وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے، وہ رسول فرما رہا ہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ یعنی جو بندہ حق پہ چلے گا نہیں ہو سکتا کہ وہ علی کے بغیر حق پر ہو، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو علی کے ساتھ ہو وہ حق پر نہ ہو، بلکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں کہ جو حق پر ہوگا وہی علی والا ہوگا، اور جو علی والا ہوگا اس کا راستہ ہی حق ہوگا، اور وہ حق کا راستہ صراط مستقیم ہے جو ہمیں الوہیت تک پہنچاتا ہے، جو ہمیں توحید تک پہنچاتا ہے، جو ہمیں نبوت تک پہنچاتا ہے، جو ہمیں دنیا کی ان غرض و اغراض سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے، اس رنگینیوں سے، اس چمک دھمک سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے، اور خدا کی چاہت و عبادت اور اس حقیقی خدا کی وحدانیت کے وجود کو ماننے، قبول کرنے اور اقرار کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی حق کا راستہ ہے، اور ہمارا یہ پیغام ہمیں امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اپنے عمل سے، اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنے علم سے، اپنے حلم سے، اپنے ان تمام افعال سے ہمیں واضح کر کے بتایا ہے کہ جو حق کا راہی ہوگا اس کے ساتھ علی بھی ہے، جو حق کا راہی ہوگا اس کے ساتھ رسول بھی ہے، اور جس کے ساتھ جو حق پر اور صراط مستقیم پر ہے جس کے ساتھ رسول بھی ہو اور علی بھی ہو، خداوند متعال کی ذات کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور وہ حق کے اس راستے پر اس طرح سے مضبوط ہو جاتا ہے جو کبھی ڈگمگا نہیں سکتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔